السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، آج ہم عائشہ کی بہن بلوندر کور کے ایمان کی عجیب داستان آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ کل آپ نے عائشہ کی ایمان کی داستان دیکھی، اس کو آپ نے پرکھا، آپ کے ایمان میں بھی اس سے تازگی پیدا ہوئی ہوگی۔ اسی لیے بہت سارے ناظرین نے، ہم نے ویڈیو کے لاسٹ میں کہا تھا کہ اس کی بہن کے ایمان کا تذکرہ بھی کریں گے، تو بہت سارے دوست احباب نے کمنٹس باکس میں یہ کہا کہ اس کی بہن کا ضرور ذکر کیجئے گا، تو اس لیے آج اس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کے تعاون سے انشاءاللہ یہ ایمانی روحانی سلسلہ ہے، اس کو ہم بہت طویل عرصے تک جاری رکھنا چاہتے ہیں، جو یقین جانیے بہت سارے نو مسلموں کے لیے ایک قوت اور تقویت کا باعث ہے۔ عائشہ کی جو بڑی بہن بلوندر کور ہے، اس نے عائشہ کی ساری کیفیت اپنے سامنے دیکھی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میری بہن جب مسلمان ہوئی اور جس دن وہ مر رہی تھی، آخری دن اس نے کھانا بنایا، سب کو کھانا کھلایا، اور اس کے بعد وہ کلمہ زور زور سے پڑھنے لگی جو اس نے کاغذ پہ لکھ رکھا تھا، اور اس کے بعد بہکی بہکی باتیں کرنے لگی۔ کبھی کہتی میں جنت میں جا رہی ہوں، کبھی کہتی وہ دیکھو میرا گھر اتنا بڑا خوبصورت شاندار گھر ہے، کبھی کہتی کہ تم گلدستے لے کر کیوں آئے ہو، یہ پھول میرے لیے لائے ہو، اور پھر کہا کہ تمہیں تمہاری دنیا کی جیل مبارک ہو، میں جنت کی طرف چلی۔ 3 مرتبہ اس نے کلمہ پڑھا اور سر ڈلک گیا، جب دیکھا تو روح پرواز کر گئی تھی۔ اب اس کی بڑی بہن جو مسلمان ہوئی، وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے میکے میں، اپنے سسرال میں بہت سارے لوگوں کو مرتے دیکھا تھا، وہ کیسے تڑپ تڑپ کر جان دیتے ہیں، کیسے اذیت سے روح اور جسم کا تعلق الگ ہوتا ہے، اور یہ تو عجیب مری، جیسے کہ مکھن کے پیڑے سے بال نکال دیا جائے، بلکہ اس سے بھی جلدی۔ اور رات کو جب اسی سوچ و وچار میں یہ سوئی ہوئی تھی، بڑی بہن کی آنکھ لگی تو اپنی بہن عائشہ کو اس نے خواب میں دیکھا کہ خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، ہیرے اور موتی کے زیورات پہنے ہوئے ہیں، ایک بڑا محل ہے اور اس میں وہاں بیٹھی ہے، اور ارد گرد بہت سارے اس کے یعنی نوکر، غلام، خادمائیں، کنیزائیں یہ کھڑی ہیں۔ تو بہن نے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا، یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگی دیدی یہ ایمان لانے کی وجہ سے ہوا ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ ایک دن ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا بغیر ایمان کے سینکڑوں سال زندگی سے بہتر ہے۔ جو مزہ اس میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ یہ سب کچھ مجھے جو ملا ہے، میں ایک دن ایمان کے ساتھ زندگی میں نے گزاری تھی، ایک دن جینا مجھے نصیب ہوا تھا ایمان کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ سارا عطا کیا۔ اور اگر دیدی تمہیں یقین نہیں آتا تو تھوڑی دیر کے لیے مسلمان بن کر ایمان لا کر اللہ پر دیکھو، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ مزہ کیا ہے۔ کہتے جب میں بیدار ہوئی، 1-2 دن اسی کرب کی کیفیت میں گزرے، تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں 10 دن کے لیے، ہفتے کے لیے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر بھی پہلے تو حیران ہوئے، پھر سب نے اجازت دی، کیونکہ میری کیفیت بہت بدل گئی تھی، میں ہر وقت روتی رہتی تھی، کمرے میں بند رہتی تھی۔ جوان بہن کی موت نے مجھے بالکل یعنی ایسا کر دیا تھا کہ زندگی کی کسی چیز میں کوئی مزہ نہیں آتا تھا۔ انہوں نے کہا چلو ایسا کر لو، لیکن یاد رکھنا کہ پکے مسلمان ہونے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تم مر جاؤ گی جیسے تمہاری بہن مری ہے۔ میں نے وہ مسلمان عورت سے رابطہ کیا جو میری بہن کے اسلام کا ذریعہ بنی تھی، اسے میں نے یہ عرض کی کہ میں ہفتہ 10 دن کے لیے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کوئی ناٹک نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی کھیل نہیں، کوئی مووی کا سین نہیں کہ آپ تھوڑے دیر کے لیے مسلمان ہو جاؤ، یہ تو اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانے والی بات ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، یہاں ہفتے 10 دن کی بات نہیں ہوتی۔ ان سے مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب کا نمبر لیا، ان کو فون پہ میں نے رابطہ کیا اور میں نے یہی عرض کی۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ ہمارے گھر تشریف لیں، پھر بیٹھ کے بات کریں گے۔ یہ اپنے ساتھ 2 عورتوں کو لے کر، اپنی ایک ان کے شوہر کی نانی لگتی تھی، دوسری محلے کی عورت، اس کو ساتھ لے کر مولانا کلیم اللہ صدیقی کے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر ان کے سامنے جو بات رکھی خلاصتاً وہ یہی تھی کہ میں کچھ دن کے لیے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مولانا نے انہیں ایک کتاب دی جو ان کی لکھی ہوئی آپ کی امانت، آپ کی سیوا میں، وہ کتاب پڑھی، 2-3 دفعہ پڑھی۔ پھر جب مولانا آئے اور پوچھا بیٹا اب کیا کیفیت ہے، کیا کہنا چاہتی ہو، تو اس نے کہا، میں نے کہا کہ حضرت میں دل و جان سے مسلمان ہونا چاہتی ہوں، میں اپنی پچھلی زندگی پر شرمندہ ہوں جو ایمان کے بغیر گزری۔ مجھے کلمہ پڑھایا، دین سکھایا، نماز کی ساری عبادات سکھائی، میرے ساتھ جو 2 عورتیں تھیں ان پر محنت کی، وہ بھی مسلمان ہیں، یعنی میرے شوہر کی نانی اور جو میرے ساتھ دوسری محلے کی عورت گئی تھی وہ بھی۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ میں مسلمان ہو گئی، میرا شوہر وہ غیر مسلم، اب ہم ایک ساتھ تو نہیں رہ سکتے تھے، نکاح ٹوٹ گیا۔ تو حضرت نے مجھے کہا کہ مجبوراً تمہیں رہنا پڑے گا، اس کو ازدواجی حقوق کے لیے مت چھوڑو، تمہارے بچے ہیں وہاں محنت کرو، تمہارے بیٹے کہیں غیر مسلم نہ ہو جائیں، اور کسی طرح اپنے شوہر کے ایمان کے اوپر کام کرو۔ اور شوہر جو ہے پولیس کے ایک بہت بڑے عہدے پر براجمان تھے،
ان کو مسلمان کرنا یہ سمجھیں کہ جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ خیر ہم نے کوشش کی، میں جب آئی بہت محنت ہوئی، 2 مہینے تک ہمارے گھر میں بہت لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، روز میں اسے رات کو ایمان کی بات کرتی اور رات کو لڑ کر ہم سوتے۔ بالآخر 2-2.5 مہینے کے بعد ان کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، میں نے یہ بات کی ان سے، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے دکھاؤ کوئی لٹریچر میں پڑھوں تمہارا اسلام میں ایمان کیا ہے۔ میں نے وہی حضرت کی کتاب اسے دی، انہوں نے وہ کتاب پڑھی، ایک دفعہ پڑھی، پھر دوبارہ پڑھی، پوری رات پڑھتے رہے۔ اگلا دن گزرا، شام ہوئی اور وہ مجھے کہنے لگے کہ چونکہ میرا نام عائشہ رکھا تھا، عائشہ کا نام بھی حضرت نے جب مسلمان ہوئی عائشہ رکھا تھا، اور میرا نام بلوندر کور ہے، میں جب مسلمان ہوئی میرا نام بھی، میں نے عرض کی کہ میری بہن کا نام عائشہ رکھا تھا، میرا نام بھی عائشہ رکھے۔ مجھے پہلی مرتبہ انہوں نے میرے مسلمان نام سے پکارا اور کہا کہ عائشہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو لاؤ کیا طریقہ ہے، کیسے مسلمان ہوتے؟ تو میں تو خود بھی اس چیز سے اتنی واقف نہیں تھی، میں نے انہیں پھر ایک مولانا کے پاس انہیں لے گئی، انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہوئے۔ اگرچہ گھر میں بہت کچھ اس کے اوپر گفتگو ہوئی، محلے میں ہوئی، لیکن وہ چونکہ ایک بڑے آفیسر تھے اس لیے کسی کو کہنے کا موقع زیادہ نہیں ملا۔ لیکن قدرت کے اپنے کارنامے ہیں، اپنی اللہ پاک جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، بندے جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک جگہ اپنی ڈیوٹی پہ تھے کہ غالباً لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، کوئی حادثہ ہوا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی ڈیڈ باڈی گھر میں لائی گئی، اب گھر کے اندر وہ تمام ہندو جو رسم و رواج تھے وہ کیے جانے لگے۔ میں پریشان تھی کہ میرا شوہر مسلمان ہے، مجھے پتہ ہے، گھر والوں کو پتہ ہے، لیکن وہ سارے ہندو پہنچ چکے تھے، وہ ہندو تنظیمیں پہنچ چکی تھی، وہ پنڈت پہنچ چکے تھے، وہ بجرنگ دل کے گنڈے پہنچ چکے تھے۔ میں نے کھڑی ہو گئی اور ڈٹ گئی، میں نے کہا نہیں، یہ میرا شوہر ہے اور یہ مسلمان مرا ہے، اس کو میں جلانے نہیں دوں گی، باقی تم نے جو کچھ کیا رسمیں کی میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن میں اس کو چتا کو آگ لگانے نہیں دوں گی، میں اس کی تدفین کروں گی، اس کا جنازہ ہوگا۔ خیر بہت بحثی کے بعد انہوں نے درمیانہ راستہ نکالا اور کہا کہ اس کی سمادھی بناتے ہیں۔ سمادھی بنائی اس کی، میں نے ایک مولانا کو بلایا اور کچھ مسلمان، انہوں نے جنازہ پڑھا۔ اور اب میری جو پوری زندگی جو ہے اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤں، کلمے کی طرف بلاؤں۔ میرے بچے ماشاءاللہ وہ حافظ بنے ہیں اور وہ دین کے داعی بنیں گے، اور بھی ارد گرد جتنے لوگ ہیں، ہم نے بہت کوشش کی۔ میری بہن کی اس قربانی نے کہ جوانی کے اندر اس نے اسلام قبول کیا اور پھر وہ اس کا انتقال ہوا، اس قربانی نے کوئی سینکڑوں لوگوں کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیا، 20 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور وہ سچ کہتے ہیں نا کہ جو کام خالص جذبے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، تو اللہ پاک اس میں برکتیں ڈالتے ہیں۔ تو یہ خالص جذبے کا ایمان تھا میری بہن کا، جس نے ہمارے پورے گھر کی کایا پلٹ دی، ہمارے پورے خاندان کی حالت تبدیل کر دی۔ اب ہماری زندگی میں سکون ہے، چین ہے، اور ہم غیر مسلموں کو یہی میں کہتی ہوں جو میری بہن نے کہا تھا کہ تم ذرا 10 دن کے لیے مسلمان ہو کر تو دیکھو، 1 ہفتے کے لیے مسلمان ہو کر تو دیکھو، تمہیں ایسا سکون ملے گا جو زندگی میں کبھی نہ ملا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایمان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری زندگی اسلام پر ہو، ہمارا مرنا ایمان پر ہو، اور جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو زبان پر یہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، والسلام۔